بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن متاع الدنيا كلها خير والمرأة الصالحة خير منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكمل المؤمنين إيمانا أخلقهم حسنا وألطفهم بأهله. رواہ مسلم. محترم حضرات سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث کریمہ پیش کی ہے۔ اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کو سلب کرتا ہے، چھینتا ہے، اور عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیتا جیسا کہ دیگر اقوام اسے حقوق دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عقل کے اعتبار سے بھی، نقل کے اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق کسی نے بھی نہیں دیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ہی نے صرف عورتوں کو اس کا حق دیا ہے۔ عورت اگر بیٹی ہو تو اس کے لیے الگ حق، عورت اگر بیوی بنے تو بیوی کے لیے الگ حق، عورت اگر ماں بن جائے تو ماں کے لیے الگ حق، عورت اگر بہن ہو تو بہن کے لیے الگ حق۔ عورت جس حیثیت میں بھی ہو، اسلام نے اس کے حقوق متعین کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تمام حقوق پر نہیں بولا جا سکتا چند منٹوں میں۔ حالات حاضرہ میں جس ٹاپک کو سب سے زیادہ میڈیا نے بڑھایا اور چڑھایا ہے وہ یہ کہ عورتوں کو بیک وقت کئی عورتوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں رکھ لیتا ہے، جس کو تعدد ازدواج کہتے ہیں، تعدد ازواج کہتے ہیں، کہ بیک وقت کئی بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھنا، یہ اسلام کہتا ہے اور یہ غلط ہے۔ اس سے عورتوں کا حق چھینتا ہے۔ سوال کرنے والے سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک شخص 4 عورتوں سے شادی کرے جبکہ ایک عورت 2 مرد سے بھی شادی نہیں کر سکتی بیک وقت۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، ہم لوگوں کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا واضح کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا: فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ۔ طابہ کے معنی مفسرین کرام نے 2 بیان کیے ہیں، ایک تو اچھا لگنا اور ایک حلال ہونا، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے حلال ہے، یعنی کہ ماں سے نکاح نہ کرو، بہن سے نکاح نہ کرو کیونکہ وہ تو حرام ہے، محرمات ہیں۔ حلال عورتوں سے نکاح کرو۔ اور جن مفسرین نے طابہ کا ترجمہ اچھا سے کیا ہے تو اس وقت ترجمہ ہوگا کہ جو عورت تم کو اچھی لگے، پسند آئے، اس سے تم نکاح کرو۔ کتنا نکاح کرو؟ مثنی و ثلاث و رباع، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، اور چاہو تو 4 بھی کر سکتے ہو۔ دنیا کے جتنے دھرم ہیں، جتنے مذاہب ہیں، اسلام واحد وہ مذہب ہے جو صرف اور صرف صراحت کے ساتھ ایک عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایک عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ نے بولا 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ واحد ایسا مذہب ہے جو صرف صراحت کہتا ہے کہ ایک عورت سے نکاح کرو۔ جی ہاں، قرآن میں ہے۔ پہلے اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں۔ اسلام کے جو احکام ہیں وہ 5 طرح کے احکام ہیں۔ بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں حرام ہیں، بعض چیزیں مستحب ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں،
بعض چیزیں مکروہ ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے، نہ کریں گے تو گناہ ہوگا، اور حرام کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنا ضروری ہے، اگر کریں گے تو گناہ ہوگا۔ مکروہ کا مطلب ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے کرنے والے کی ہمت افزائی نہیں کی گئی ہے۔ اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کر لے تو بہتر ہے، اچھا ہے، کر لینا چاہیے۔ اور ایک ہے جائز، کہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، کرے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ اسلام نے جو یہ کہا ہے کہ 2 3 4 سے شادی کرو، یہ فرض نہیں ہے شادی کرنا، حرام بھی نہیں ہے کہ کر لیں گے تو گناہ ہوگا، اور فرض بھی نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، مستحب بھی نہیں ہے کہ کرنا بہتر ہے، اور مکروہ بھی نہیں ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے، بلکہ یہ جائز ہے کہ کرنا کوئی چاہے تو کر سکتا ہے، اور نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ جو کیا وہ بھی ٹھیک، جو نہیں کیا وہ بھی ٹھیک۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے صرف ایک عورت سے شادی کیا اور کسی نے 4 عورت سے شادی کیا تو جس نے 4 عورت سے شادی کیا ہے وہ افضل ہے اور بہتر ہے اس شخص سے جس نے ایک عورت سے شادی کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ 4 عورت سے شادی کرنا، بلکہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا اسلام میں اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا آسان بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ سخت شرائط ہیں کہ اگر وہ شرائط پائے جائیں تب کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ 2 3 4 سے تم شادی کر سکتے ہو، شادی کرنا جائز ہے، لیکن کب؟ جب تم کو دونوں بیویوں کے درمیان یا تینوں بیویوں کے درمیان یا 4 بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کا پورا یقین ہو کہ ہم ان دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کریں گے، ان دونوں بیویوں کے ساتھ ہم برابری کا سلوک رکھیں گے، کسی کو ہم بڑھا کر اور کسی کو اتار کر نہیں رکھیں گے، تب تم 2 سے شادی کر سکتے ہو، 3 سے شادی کر سکتے ہو۔ اور عورتوں یعنی 2 بیویوں یا 3 بیویوں یا 4 بیویوں کے درمیان برابری کرنا اور عدل اور انصاف قائم کرنا کتنا مشکل ہے، یہ تو وہی شخص جان سکتا ہے جس نے 2 سے زیادہ شادی کر رکھی ہو، 1 سے زیادہ شادی کر رکھی ہو۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف قائم نہیں کر سکتے، یعنی مشکل ہے۔ 2 بیویوں کے درمیان 3 بیویوں کے درمیان برابری کرنا بڑا مشکل ہے، کوئی ادھر منہ گھما لے گی، کوئی ادھر منہ گھما لے گی۔ آپ نے پھل لا کر کے دیا، ایک ہی قسم کا پھل لا کر کے دیا، وہ کہے گی میرا پھل کچا ہے، وہ کہے گی میرا پھل پکا ہے، کبھی اس کو لگے گا سوکن، ظاہر ہے کہ سوکن کو برداشت نہیں کرتی عورت، پھر اس کے درمیان انصاف قائم کرنا کتنا مشکل ہے، یہ تو وہی شخص جان سکتا ہے جس نے اس راستے پر اپنے آپ کو چلایا ہو، ہم اور آپ جان بھی نہیں سکتے۔ تو کہا کہ اگر انصاف قائم کرنے کا یقین ہو تب 2 3 4 سے شادی کرو، ورنہ فواحدتن، صراحت کہا فواحدتن، صرف ایک سے شادی کرو۔ کوئی ایسا دھرم، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں یعنی دھارمک کتاب میں لکھا ہو کہ 1 سے شادی کرو، چاہے ہندو کے 4 ویدوں میں سے کوئی وید ہو، عیسائیوں کا بائبل انجیل ہو، یہودیوں کا تالمود ہو، یا دنیا کے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے کے پاس کوئی دھارمک کتاب ہو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ 1 عورت سے شادی کرو، کہیں نہیں ہے اسلام کے علاوہ۔ صرف اسلام نے کہا ہے کہ 1 عورت سے شادی کرو۔ ہاں، اگر انصاف کرنے کا تجھے پورا یقین ہے، اگر آپ کو لگتا ہے، اپنی ذات پر اتنا بھروسہ ہے، کانفیڈنس ہے کہ ہم جو ہے سو انصاف قائم کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے درمیان، تو اجازت ہے 2 3 4 سے کرو۔ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتلا رہا ہوں کہ پھر آخر کیوں کہا 2 3 4 سے کرو۔ ہندوؤں کی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، اور اسلام میں جائز ہے کہ 2 سے کرنا، 3 سے کرنا، 4 سے کرنا۔ لیکن دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے
کہ مسلمانوں کے مقابلے میں دیگر قوم نے ایک سے زیادہ شادیاں زیادہ کی ہیں. مسلمانوں نے ایک شادی پر زیادہ انحصار کیا ہے اور ایک سے زیادہ شادیاں دوسری قوم کے مقابلے میں کم کیا ہے مسلمانوں نے. 1961 سے لے کر 1991 تک جبکہ میرج ایکٹ لاگو ہو چکا تھا ہندوستان میں 1954 میں، جس میں یہ قانون لگایا گیا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ہندوستان میں رہنے والا ہر فرد ایک شادی کرے گا، ایک سے زیادہ شادی نہیں کرے گا. یہ ایکٹ پاس ہوا 1954 میں، لیکن 1961 سے لے کر 1991 تک کا سروے آپ کا یہ کہتا ہے کہ ہندوؤں نے یعنی ہندو قوم نے 5.6% ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، جبکہ مسلمانوں نے 4.7% زیادہ شادیاں کی. یعنی ہندوؤں نے زیادہ شادیاں کی 1961 سے لے کر 1991 تک کی. ایک سے زیادہ شادیاں مسلمانوں نے نہیں کیا، ہندوؤں نے زیادہ کیا ہے. جبکہ ایک میرج ایکٹ لاگو ہو چکا ہے، قانون پاس ہو چکا تھا، تب مسلمانوں کو تو چھاڑ دیا گیا تھا کہ مسلمان اگر چاہے تو ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. اس کے باوجود مسلمانوں نے شادیاں نہیں کی ہے، زیادہ دیگر قوم نے شادیاں کی. اس کے علاوہ ہندوؤں کے کسی بھی دھارمک کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتے. رام کے جو والد تھے، ان کے جو بھگوان ہیں، رام کے جو باپ تھے دشرتھ، انہوں نے 10 شادیاں کر رکھی تھی. اس کے علاوہ یہود کی جو کتاب ہے تالمود، اس میں لکھا ہوا ہے، پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ فلاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سے زائد شادی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حد سے زیادہ بیویاں تھیں، بہت زیادہ بیویاں تھیں، جن کو یہود مانتے ہیں. ان کے بھی دھارمک کتاب میں ایک سے زائد شادیاں لکھی ہوئی ہیں. عیسائی بھی ایک سے زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے اور بہت دنوں تک ان کے یہاں ایک سے زائد شادیاں ہوتی رہی. یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ قانون میں لکھا گیا کہ عیسائی ایک سے زائد شادی نہیں کر سکتا ہے. ان کی دھارمک کتاب میں نہیں ہے ایسا. کسی دھرم نے ایک سے زائد شادی پر روک لگائی ہی نہیں ہے. ہاں، اسلام نے صراحت کہا ہے کہ اگر انصاف کا ڈر ہو، انصاف قائم نہ کرنے کا خوف ہو تو تم ایک شادی کر سکتے ہو. اسلام نے تو عورتوں کو وہ حق دیا ہے کہ وہ حق کوئی نہیں دے سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے بارے میں کیا رویہ رکھا جا رہا تھا اسلام کے آنے سے پہلے؟ قدیم یونان میں عورتوں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ عورت گناہوں کا مجسمہ ہے، عورت گناہوں کا بت ہے، اس سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس سے بولنے کا حق چھین لینا چاہیے. یہ قدیم یونان کا نظریہ تھا. اور عربوں کا نظریہ تو آپ سنتے ہی آ رہے ہیں کہ بیٹی ہونا شرم کی بات تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ہندوؤں کا نظریہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو جلنا پڑتا تھا کہ جا کے جل جائے. عیسائیوں کا یہ کہنا تھا کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، مردوں کے دل بہلانے کی ایک چیز ہے. نکاح کو تجارت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ یہ شیطان کی سواری ہے. ڈنک مارنے کے لیے عورت کو وجود میں لایا گیا، جیسے کہ بچھو ڈنک مارنے کے لیے، سانپ ڈنک مارنے کے لیے، ویسے ہی عورت زہر پھیلانے کے لیے. یہ ان کا رویہ تھا. اسلام نے آنے کے بعد عورتوں کے حقوق کو محفوظ کرنا شروع کیا. فرمایا من اکمل المؤمنین ایمانا اخلقهم حسنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سن لو، تم میں سب سے پکا سچا ایمان والا وہ ہوگا جس کے اندر 2 باتیں پائی جائیں گی. اخلقهم حسنا احسنهم خلقا، اخلاق کے اعتبار سے وہ بہت اچھے ہوں. والطفهم باہلہ، اور اپنی بیوی کے حوالے سے انتہائی نرم ہوں، اپنی بیوی کے حوالے سے انتہائی نرم ہوں. اسلام نے کہا کہ بیوی کے منہ میں پیار اور محبت کے ساتھ لقمہ ڈالنا بھی عبادت ہے. اسلام نے یہ کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور سن لو میں تم سے زیادہ بہتر ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے
کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے نظر میں سب سے زیادہ بہتر ہو، اپنی بیوی کو سب سے اچھے انداز میں رکھتا ہو، گھر کے لوگوں کو، فیملی کو بہترین انداز میں رکھتا ہو، اور سن لو میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے بیویوں کے ساتھ۔ دوسری کی بیٹی ہوتی ہے، دوسری کی بہو دوسرے کے گھر سے آئی ہوئی ہوتی ہے، ایک ایسے ماحول سے وہ آئی ہوئی ہوتی ہے جو ماحول میں وہ پلی اور بڑھی ہوتی ہے، جہاں کی گلیاں ان کے لیے شناسا ہوتی ہیں، جہاں وہ شناسا چہرے کے درمیان رہتی ہیں، سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے پاس وہ آتی ہے جہاں کا ماحول اجنبی ہوتا ہے، جہاں کا گھر اجنبی ہوتا ہے، جہاں کے رسم و رواج اجنبی ہوتے ہیں، اس درمیان وہ اپنے آپ کو رکھتی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اسلام نے یہ حکم دیا۔ اب آئیے کہ دو دو تین تین چار چار شادی کرنے کا حکم اسلام کیوں دیتا ہے؟ یہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ فطرت یعنی خدائی قانون یہ ہے کہ ہمیشہ سے مرد اور عورت یعنی بچہ اور بچی برابر سرابر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ نظام چلانا ہے اللہ رب العزت کو، تو جتنا لڑکا پیدا کرتے ہیں اتنی ہی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک عجیب و غریب دستور ہے کہ مرد یعنی بچہ کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ بچہ کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے بچی کے مقابلے میں، بچیاں کے اندر بیماری سے لڑنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بیمار رہتے ہیں بچیوں کے مقابلے میں، اور بچوں کی شرح اموات بھی زیادہ ہیں، یعنی بچوں کے مرنے کے واقعات زیادہ ہیں لڑکیوں بچیوں کے مقابلے میں۔ تو کچھ بچے تو بچپن میں مرتے ہیں، اس کے بعد ملکوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اس میں بھی اکثر فوجی مرد ہیں، مرد مرتے ہیں۔ حیضہ یا کوئی بیماری پھیلتی ہے تو ظاہر بیماری دیکھ کر کے تو نہیں آتی کہ مرد کو لگے یا عورت کو لگے، لیکن عام طور پر مرد اس سے متاثر ہو رہے ہیں، عام طور پر مرد اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مرد کے اندر جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو استعمال کرنے کا زیادہ رواج ہے، سگریٹ، تمباکو، کھینی، شراب نوشی، جس سے مختلف قسموں کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تناسب بگڑ جاتا ہے، مرد تو کم رہ جاتے ہیں اور عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اب ہندوستان کے نظریے سے مت دیکھیے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں پیٹ میں ہے تو اسقاط حمل کرا دیا جاتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ بچیاں پیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی تعداد ہندوستان میں کم ہے اور لڑکوں کی تعداد ہندوستان میں زیادہ ہے۔ لیکن یورپین ممالک میں جہاں اسقاط حمل انتہائی جرم ہے، جرم تو اپنے یہاں بھی ہے لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہاں سخت قوانین ہے اسقاط حمل کرانے کا، تو وہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کو آپ لے لیجئے، مردوں کے مقابلے میں 78 لاکھ لڑکیاں زیادہ ہیں، 78 لاکھ لڑکیاں زیادہ ہیں، جبکہ امریکہ میں آپ نیو یارک کو لے لیجئے، نیو یارک میں 10 لاکھ لڑکیاں زیادہ ہیں مردوں کے مقابلے میں، جبکہ 2.5 کروڑ تقریباً 2.5 کروڑ افراد ہم جنس پرست ہیں۔ ہم جنس پرست کا مطلب کہ ان کو لڑکیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ لڑکے ہی کے ساتھ شادی بیاہ کر لیتے ہیں، وہ ہم جنس پرست ہیں۔ تو 2.5 کروڑ افراد ہم جنس پرست ہوئے تو گویا کہ وہ لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، تو 2.5 کروڑ تو ہم جنس پرست ہو گئے اور 78 لاکھ زائد ہے لڑکیاں، تقریباً 3 کروڑ لڑکیاں زائد ہو رہی ہیں امریکہ میں۔ برطانیہ میں 70 لاکھ لڑکیاں زیادہ ہے، جرمنی میں برطانیہ میں 40 لاکھ زیادہ ہے، جرمنی میں 50 لاکھ زیادہ لڑکیاں ہیں، روس میں 1 لاکھ کے قریب لڑکیاں زیادہ ہیں۔ آپ یہ بتلائیے کہ میری بہن ہو یا آپ کی بہن ہو، امریکہ میں رہتی ہو، برطانیہ میں رہتی ہو، روس میں رہ رہی ہو، جرمنی میں رہ رہی ہو، اور وہ کماری ہو، تو اب اس کے پاس 2 ہی ذریعہ ہے، 2 ہی طریقہ ہے، کیونکہ زائد ہے نا، یہ غیر شادی شدہ میں اگر ہو گئے ان کو لڑکا نہیں مل رہا ہے، 78 لاکھ لڑکیاں زیادہ ہیں،
70 लाख लड़कियां ज्यादा हैं, 40 लाख लड़कियां ज्यादा हैं, 50 लाख लड़कियां ज्यादा हैं, उनको लड़के नहीं मिल रहे हैं, वो गैर शादीशुदा हैं। उनके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि किसी शादीशुदा शख्स से ये शादी कर ले, यानी किसी शादीशुदा शख्स की ये दूसरी बीवी बन जाए, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए, कॉल गर्ल बन जाए, तवाइफ बन जाए। आखिर औरत कौन सा तरीका इख्तियार करेगी कि अपनी इज्जत और अपनी नामूस की हिफाजत के लिए किसी शख्स, किसी शादीशुदा आदमी की दूसरी बीवी बनना या आम लोगों की मिल्कियत बनना? इस्लाम यह कहता है कि आम लोगों की मिल्कियत बनने के बजाय किसी शादीशुदा शख्स की दूसरी बीवी बन जाओ। हालांकि इसमें भी औरत का नुकसान है कि औरत शौकन को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन यह मामूली नुकसान है, और आम प्रॉपर्टी बन जाना यह बड़ा नुकसान है। और इस्लाम कहता है कि अगर दो नुकसान एक जगह जमा हो जाए, कि दोनों नुकसान में से किसी एक नुकसान को चुनना ही है, तो जो कम नुकसान वाला होगा उसको हम इंतखाब करेंगे। तो किसी शादीशुदा आदमी की दूसरी बीवी बन जाना यह भी नुकसानदेह है औरतों के लिए कि हम शौकन के ऊपर कैसे जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन बेहतर है इस मुकाबले में कि हम आम प्रॉपर्टी बन जाए, जिससे मुख्तलिफ किस्मों की बीमारियों में घिर जाए। इसलिए इस्लाम ने कहा कि 2-2, 3-3, 4-4 से शादी करो। बच्चों की, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, बच्चों की पैदाइश बराबर होती है, लेकिन बच्चों की तादाद ज्यादा, बच्चों की तादाद में से बच्चे अक्सर मर जाते हैं, मर्द ज्यादा मरते हैं, मर्द हादसात के ज्यादा शिकार होते हैं। गाड़ी मर्द चलाते हैं, लिहाजा एक्सीडेंट भी आमतौर पे मर्दों का होता है, वो ज्यादा मरते हैं। मुहलिक चीजों का इस्तेमाल मर्द ज्यादा करते हैं, मर्द ज्यादा मरता है। जंग में मर्द हिस्सा लेते हैं, लड़ाइयों में, फौजियों में मर्द ज्यादा मरते हैं। नतीजतन ये होता है कि लड़कियों और औरतों की तादाद ज्यादा हो जाती है, मर्द की तादाद कम हो जाती है। अगर उसको दूसरी बीवी किसी शख्स की ना बनाई जाए तो फिर वो आम प्रॉपर्टी बन जाएगी। आम प्रॉपर्टी बनने से बेहतर यह है कि इंतहाई इज्जत के साथ किसी शख्स की दूसरी बीवी बन जाए। और मैं ये कहता हूं कि उसमें भी नुकसान है, लेकिन मामूली नुकसान है, उस मामूली नुकसान को बर्दाश्त किया जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक आदमी का घर है रोड पर, उस आदमी का घर है, उसकी दीवार टेढ़ी है, कभी भी गिर सकती है और रोड की तरफ गिरेगी। तो अगर गांव वाले, मुखिया जी, हमारे सरपंच, गांव वाले बैठ करके ये फैसला कर लें कि इस औरत के घर को तोड़ दिया जाए, तो इस औरत का नुकसान है। और अगर ना तोड़ा जाए तो आम लोगों का नुकसान है कि पता नहीं किसके बदन पर ये दीवार गिर जाएगी, कब गिर जाएगी, कितने लोग मरेंगे, ये आम लोगों का नुकसान है। जो भी करेंगे उसमें नुकसान है। तो इसमें जो छोटा नुकसान होगा उसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा बड़े नुकसान को दूर करने के लिए, और कहा जाएगा कि इस औरत के घर को गिरा दिया जाए। एक सोने का गोली है, सोने की गोली है छोटी सी, एक मुर्गी ने उसको निगल लिया, किसी दूसरे आदमी की मुर्गी ने उसको निगल लिया। अब एक आदमी, जैसे मेरे पास है एक सोने की गोली, सोने की कोई टिकिया, एक मुर्गी ने उसको निगल लिया, किसी जानवर ने उसको निगल लिया, तो अब हम क्या करेंगे? अगर जानवर को हम ज़बह करते हैं तो जानवर वाले का नुकसान है, अगर हम छोड़ देते हैं तो सोने वाले का नुकसान है। तो हम क्या करेंगे? दोनों नुकसान है, दोनों तरफ नुकसान है। तो जो बड़ा नुकसान होगा उसको दूर करने के लिए जो छोटा नुकसान होगा उसको बर्दाश्त कर लिया जाएगा। कहा जाएगा मुर्गी को ज़बह कर दो और उसके सोने का टिकिया निकाल करके इसको दे दो। इसलिए इस्लाम ने कहा है कि चूंकि किस जमाने में औरतों और मर्दों का तनासुब बिगड़ जाता है, लिहाजा दूसरी शादी कर सकता है शख्स, ताकि इज्जत के साथ और हिफाजत के साथ औरत जिंदगी गुजारे। ये औरतों के साथ खिलवाड़ नहीं है एक वजह, 2-2, 3-3, 4-4 शादी करने की दूसरी वजह। फर्ज कीजिए औरत एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई, बीवी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई जिस बीमारी में रहकर शौहर उससे सोहबत नहीं कर सकता है, उससे जिस्मानी ताल्लुक नहीं बना सकता है। आखिर अब शौहर क्या करे? क्या वो दूसरे पर नजर डाले, दूसरे के बहू और बेटी पर अपनी गंदी नजर डाले, या फिर दूसरी शादी कर ले ताकि अपनी जिनसी हेजान को वो दूर करे, खत्म करे और अपनी इज्जत की वो हिफाजत करे? इस्लाम ये कहता है कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि उसकी नजर की हिफाजत हो और दूसरे की बहू बेटी की भी हिफाजत हो।
دو ہو گئے۔ نمبر 3، جب کسی بیوی کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو تقریباً 2 4 مہینہ 5 مہینہ تک کے شوہر اس سے صحبت نہیں کرتا، اس سے جسمانی تعلق نہیں بناتا ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ فرض کیجئے اس دوران اگر شوہر کی خواہش بڑھتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ان سب وجوہات کی وجہ سے اسلام نے جائز کر دیا ہے کہ اگر تم کو انصاف کا پورا یقین ہو کہ تم بیویوں کے درمیان ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے، کسی کو بڑھا کر کسی کو اتار کر نہیں رکھو گے، تو 2 2 3 3 4 4 شادیاں تم کر سکتے ہو۔ یہ جائز ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے 2 سے زائد شادیاں، 1 سے زائد شادیاں بہت کم کی۔ ہمارے سامنے پورا مجمع بیٹھا ہوا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1 سے زائد شادیاں کی؟ کتنے لوگ ہیں خواجہ پورا راجہ بازار میں جس نے 1 سے زیادہ شادیاں کیا ہیں؟ آپ کے جاننے والے، تعلقات رکھنے والے، آپ کے دوست اور احباب میں سے کتنے ایسے ہیں جو 1 سے زیادہ شادی کرنے والے ہیں؟ بتلائیے کتنے؟ بہت کم، نہ کے برابر۔ لیکن اس کو اس طرح میڈیا پیش کر رہی ہے گویا کہ ہر مسلمان پر 1 سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، فرض جائز ہے، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ روٹی کھانا ہمارے لیے فرض ہے، ہم روٹی نہیں کھائیں گے، چاول کھائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو روٹی پسند ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو چاول ہی پسند نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو گوشت ہی پسند نہیں ہے، بہت سارے لوگ مرغا ہی نہیں کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں جائز ہیں، کھا لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کھائے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو 1 سے زیادہ شادی کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب ایک شخص 4 بیوی کو رکھ سکتا ہے تو ایک بیوی 4 شوہر کو کیوں نہیں رکھ سکتی؟ یہ اس وجہ سے نہیں رکھ سکتی، کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ کہ نسل خلط ملط ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے پاس 4 شوہر ہے، اب چاروں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک بچہ اس کے پیٹ میں پلنے لگتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں تو متعین ہو جائے گی کہ میری ماں یہ ہے، لیکن باپ کا متعین کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ باپ کون ہے۔ اور ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ جس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے، اس کے ذہن پر خراب اثرات پڑتے ہیں، اور وہ اس بچے کے مقابلے میں جس کو اپنے باپ کا پتہ معلوم ہو وہ با اعتماد نہیں ہو پاتے، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کال گرل کی لڑکیاں، طوائف کے بچے، وہ اعتماد کے ساتھ کسی سے گفتگو نہیں کرتے، اور ان کے اندر ذہنی پروان بھی زیادہ نہیں ہوا کرتی، اور وہ ذہنی نشو و نما میں بھی بہت پیچھے رہ جایا کرتے ہیں اس بچے کے مقابلے میں جس کو اپنے باپ کا پتہ معلوم ہو۔ لہٰذا اسلام نے روک دیا اس عورت کو کہ تم 4 شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ خلط ملط نسل ہو جائے گی، نسل خلط ملط ہو جائے گی، مل ملا جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک مرد اگر 4 سے شادی کرے تو باپ بھی متعین اور ماں بھی متعین۔ یہ عجیب دنیا کا رواج ہے کہ ایک آدمی اگر 2 شادی کر لیتا ہے تو میڈیا آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے، لیکن اگر ایک آدمی ایک ہی شادی کرتا ہے اور 10 گرل فرینڈ اگر وہ رکھتا ہے جس کے ساتھ وہ رنگریلیاں مناتا ہے تو اس کو تہذیب اور کلچر کا درجہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص 10 15 عورتوں سے جسمانی تعلقات بنائے ہوا ہے اور ناجائز طریقے سے جسمانی تعلقات بنائے ہوا ہے، جس کی وجہ سے خطرناک قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور نہ کہ صرف اس کے لیے بلکہ وہ پھیل بھی رہی ہے وہ بیماریاں، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن جائز طریقے سے اگر 2 سے شادی کر لیتا ہے، 3 سے شادی کر لیتا ہے تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس دھرم کو نیست و نابود کر دینا چاہیے اور اس کے خلاف پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اس وجہ سے عورت کو روک دیا کہ تم 4 شادی نہیں کر سکتے کیونکہ نسل محفوظ نہیں رہ سکتی۔ دوسری وجہ، عورت جس طریقے سے یہ نہیں برداشت کرتی کہ ہم شوقن کے ساتھ رہیں، مرد بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی کی طرف کوئی دوسرا نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر غیرت زیادہ رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شادی کرنے والا انسان بھی یہ نہیں سوچتا کہ میری بیوی کی طرف کسی کی غلط نظر اٹھے، تو اگر وہ بیوی 4 شادی کرتی ہے تو انسان کی فطری غیرت جو مرد کے اندر زیادہ ہوتی ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گی اور ماحول میں افراتفری پھیل جائے گی، لڑائی ہنگامہ زیادہ ہوگا۔ یہ میں ایک عقلی گفتگو کر رہا ہوں، عقلی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں۔ اس وجہ سے عورت کو کہا گیا کہ تم 4 شادی نہیں کر سکتے ہو۔
ایک آخری وجہ جس کی وجہ سے کہا گیا کہ عورت کو کہ 4 شادی نہیں کر سکتے ہو، آپ مثال کے طور پر آپ بتلائیے